الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الزخرف ہے۔ زخرف سنہری چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی لوہے یا پیتل کی کوئی ایسی چیز جس پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہو، جسے عام طور پر سنہری کہہ دیا جاتا ہے۔ سونے کو بھی بسا اوقات زخرف کہہ دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں زخرف کا نام استعمال ہوا ہے۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو سارے کا سارا سونا ہی دے دیتا، تو چونکہ اس میں زخرف کا لفظ استعمال ہوا، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الزخرف ہے۔ یہ صورت حامیم کے ان 7 صورتوں کے گروہ کا حصہ ہے جس کا مطالعہ پچھلے پارے سے آپ کرتے آئے ہیں۔ سورہ مومن کے آغاز میں آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہاں سے آگے 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ مومن پڑھی، اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حامیم السجدہ پڑھا، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الشورى پڑھی، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے۔ یہ سورۃ الزخرف ہے، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے۔ آگے سورہ دخان کا آغاز حامیم سے ہے۔ پھر سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ انہیں حوامیم السبع کہا جاتا ہے، یعنی 7 وہ صورتیں جن کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے حامیم سے فرمایا ہے۔ ان صورتوں کو قرآن کریم کی زینت کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں جگہ جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا جلال نظر آتا ہے، عقائد کا بیان آپ کو نظر آئے گا۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے، لیکن ہر صورت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق اس میں بھی عقائد کا بیان ہے، لیکن بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مشرکین کے ایک خاص عقیدے کا رد فرمایا۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ مختلف دیویاں بناتے تھے، یعنی خواتین عورتوں کے نام پر مختلف بت بنایا کرتے تھے، جیسے لات ہے، عزا تھا، ان کی دیویاں تھیں، یا مؤنث بت تھے، تو وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے اس عقیدے کا رد اس صورت میں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی سرمایہ دار کو بنایا جاتا۔ اللہ نے یہاں ان کے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا ہے، اور معیشت کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا کہ اچھا تم یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، یا عقلی دلیل ہوتی ہے یا نقلی ہوتی ہے، یعنی یا تو آپ کی عقل اس کو مانتی ہے، اور یا پھر کہیں سے آپ نے اخذ کیا ہے، کہیں سے آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے پڑھا ہے، اس کا کوئی سورس ہے، کوئی ماخذ ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ کہاں سے تم نے یہ نکالا، یہ بتوں کی پوجا کرنا، وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں انہیں سمجھایا گیا کہ ارے بھائی، اگر تم نے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، وہ تمہارے جد امجد ہیں اور تم بھی مانتے ہو، تو وہ تو توحید کے داعی تھے، توحید کے علمبردار تھے۔ اگر آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کر لو۔ اس طریقے سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کو اولین مخاطب تو وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات، پوری انسانیت اس کے مخاطب ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں سنایا ہے۔ تو یہ اس صورت کے مختصر مضامین ہیں، آگے آپ کے سامنے تفصیلات آتی جائیں گی۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تفصیلات امت کو نہیں بتائی گئی۔ الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد،
الف لام را، یہ تمام حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا۔ اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں انسان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ تم سب کچھ نہیں جانتے اور تم جان بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد جب مسلمان آغاز کرتا ہے، الف لام میم سے کرتا ہے، اس کا مفہوم اسے نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے، تو گویا یہ بندگی کا اظہار ہے کہ الہی ہم اس کا مفہوم تو نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے نازل کردہ ہے، آپ کے حبیب نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کا جو بھی مفہوم آپ کے ہاں ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو حروف مقطعات پر ایک بندہ اس طریقے سے ایمان رکھتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے ہر حرف پہ اللہ کی جانب سے نیکیاں ملتی ہیں، خواہ بندے کو اس کی سمجھ نہ بھی آتی ہو۔ جیسے ایک روایت میں جب یہ بتایا گیا کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو مثال الف لام میم کی دی گئی ہے کہ الف کی الگ 10 نیکیاں، لام کی الگ 10 نیکیاں، میم کی الگ 10 نیکیاں۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، حالانکہ اسے اس کا مفہوم تو نہیں معلوم۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے بھی کی جائے تو اس پہ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ یہ بابرکت کلام ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں ایک بڑی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن کریم بابرکت کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، اللہ کا کلام بابرکت ہے، تو جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، خواہ بغیر سمجھے ہی کیوں نہ کرے، اسے اس کی برکات بھی ملتی ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ لیکن اس کا اصل مقصد ہدایت ہے، تو جب تک اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے ہدایت نہیں ملتی۔ اب اس میں مختلف انسانوں کے طبقات مختلف ہیں، اور ہر انسان کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ ایک دیہاتی بوڑھا انسان ہے جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر سمجھے کرتا ہے تو اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری ایک حد تک پوری کر رہا ہے کہ اسے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا تو اسے اور بھی کچھ نہیں آتا۔ لیکن ایک پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے انسان کی ذمہ داری الگ ہے۔ اس سے یہ پوچھ ہوگی کہ تم ساری زندگی قرآن کریم بغیر پوچھے پڑھتے رہے، دنیا جہان کی چیزیں تمہیں آتی تھیں، مختلف مضامین تمہیں آتے ہیں، مختلف زبانیں تمہیں آتی ہیں، تو جس رب نے تمہیں دماغی توانائی دی تھی، اس کی دی ہوئی دماغی توانائی سے ہر الا بلا سیکھتے رہے، اور نہ سیکھا تو قرآن نہ سیکھا۔ تو ہر انسان کی ذمہ داری الگ ہے، ایک شہر میں رہنے والے کی ذمہ داری الگ ہے، پڑھے لکھے نوجوان کی ذمہ داری الگ ہے، دیہاتی کی ذمہ داری الگ ہے۔ بہت سارے دیہاتیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قرآن کریم پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن محبت کے ساتھ کھولتے ہیں، اس کے اوپر انگلی پھیرتے جاتے ہیں، پڑھنا وہ نہیں جانتے۔ بہت بوڑھی خواتین کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس میں محبت کے ساتھ انگلیاں پھیرتی ہیں۔ اب ایک عقل مند آدمی کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی کہ اس کو انگلی پھیرنے کا کیا فائدہ ہو، لیکن یہ تو اس کے محبت کا انداز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے قاری سے بڑھ کے اسے اجر دے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میں اس پہ انگلیاں پھیر رہا ہوں۔ تو اللہ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہیں ایک چرواہے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے مل جاتا، میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیل لگاتا، جوئیں نکالتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ میرا بندہ ہے، میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اسے کرنے دو، یعنی اپنے انداز سے کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسانوں کے الگ طبقات ہیں، ہر طبقے کی ذمہ داری الگ ہے، ہر طبقے کی مسئولیت الگ ہے۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہوتی ہے نا، کوئی آدمی اس انتہا پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس انتہا پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس انتہا پہ کھڑے ہونے والا آدمی کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی بغیر سمجھے ہی پڑھوں گا، دنیا جہان کی زبانیں سمجھوں گا، نہیں سمجھوں گا تو قرآن کریم نہیں سمجھوں گا۔ اور اس انتہا پہ کھڑے ہونے والا آدمی کہہ دیتا ہے کہ قرآن کریم تو بغیر سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ تو بہرحال انتہاؤں سے بچ کر اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے کہ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے اصل مقصد کو حاصل کرے۔ اصل مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت جب ہی حاصل ہوگی جب وہ اس کو سمجھے گا۔ آپ کوئی میسج بغیر سمجھے نہیں پڑھتے۔ آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج آ جائے، واٹس ایپ میسج آ جائے، آپ کو سمجھ نہ آتا ہو، آپ گھومتے پھریں گے کہ آخر اس کا مفہوم کیا ہے، کسی سے پوچھیں گے۔ جب تک سمجھ نہیں آئے گا آپ کو چین نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں فلاں آدمی نے میری طرف کیا میسج بھیجا۔
تو یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، ہم کیسے اس کو ساری زندگی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں؟ ایک مسلمان الف لام میم سے شروع کرتا ہے والناس تک پڑھتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں اللہ نے کیا کہا۔ یہ ہماری غفلت ہے نا۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہر لفظ کا مفہوم آنا ایک عام آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، اس کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ جب آپ ایک صفحہ پڑھیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے۔ جیسے فرض کیجیے ایک آدمی کی انگریزی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، وہ ڈان نیوز پیپر اٹھاتا ہے، اسے ہر لفظ کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن خبر کا مفہوم اخذ کر لیتا ہے کہ خبر یہ کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں بھی ایک عام آدمی کا انداز کم از کم اس درجے کا تو ہو کہ جب وہ ایک صفحے کا ایک رکوع کا مطالعہ کرے تو ہر لفظ کا مفہوم اسے نہ بھی آئے، لیکن وہ یہ اخذ کر سکے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ مختلف صورتوں کی خصوصیات ہمیں معلوم ہو کہ سورہ بقرہ کے یہ مضامین ہیں، یہ خلاصہ ہے، آل عمران کے یہ مضامین ہیں، تو کم از کم اس حد تک قرآن کریم کا فہم رکھنا یہ ہر پڑھے لکھے نوجوان پر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن پھر بھگتنا پڑے گا، جیسے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ 19 پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ رسول شکایت کریں گے امتی کی کہ اس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ اب امتی تو اس انتظار میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہو قرآن کریم کو وقت نہ دینا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اسی کی پاداش میں پھر یہ سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے کہ قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی سمجھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن جو بیچارے تعلیم سے دور ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، جو نہیں سمجھ سکتے اس کے باوجود بھی پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا مفہوم ہمیں نہیں بتایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، مبین واضح، یعنی قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے۔ واضح کتاب کیسی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں انسانوں کی ضروریات کو بیان فرمایا، کہیں وضاحت کے ساتھ، کہیں اشاروں کے نائوں میں۔ قرآن کریم خود واضح کتاب ہے، اور جہاں کوئی وضاحت طلب بات ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو مختلف ذمہ داریاں تھیں، جو مختلف اوصاف تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا آپ علیہ السلام لوگوں کے لیے اس کو واضح فرماتے ہیں۔ تو جہاں قرآن کریم نے کسی بات کی وضاحت نہیں کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کی وضاحت آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گی، تو اس کی وضاحت کا اختیار دین میں ان لوگوں کو دیا گیا جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی دی ہے۔ سیدنا معاذ کی معروف روایت ہے کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا فیصلے کرنے کے لیے کہ وہاں لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ فیصلے کس طرح کرو گے، لوگوں کے معاملات کیسے نمٹاؤ گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتاب اللہ میں دیکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے فرامین میں دیکھوں گا، آپ کی زندگی میں تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی قرآن کریم اور احادیث کو حضور علیہ السلام کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر اس کی روشنی میں پھر میں لوگوں کو اس کا حل دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی۔ اب یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے،
تو وضاحت کا میکانزم یہ ہے کہ قرآن کریم سے کسی چیز کی وضاحت نہ ہوتی ہو، حدیث میں وضاحت ہوگی، حدیث میں وضاحت نہ ہو تو پھر جو امت کے مجتہدین ہیں اللہ جل جلالہ نے پھر ان کی یہ ذمہ داری عائد کر رکھی ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث کو سامنے رکھ کر پھر امت کے لیے اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ اب قسم کے بعد قسم کا جواب بھی ہوتا ہے، یعنی قسم کس مقصد کے لیے کھائی جا رہی ہے کہ واضح کتاب کی قسم، آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، اور قسم کھانے کا مقصد کیا سمجھانا تھا کہ اے حبیب آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی انک لمن المرسلین، یہ جواب قسم ہے۔ تو باقی مختلف صورتوں میں جہاں قرآن کریم کی قسم کھائی جاتی ہے تو مفسرین اس کا جواب قسم اسی کو قرار دیتے ہیں کہ یہاں بھی جواب قسم وہی ہے، کہ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ قسم ہے واضح کتاب کی۔ اور یہ قسم کیوں کھائی جا رہی کہ انک لمن المرسلین، کہ اے حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے منتخب میں سے ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کا جواب قسم یہ ہے، یعنی قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے کہ ایک تو ہر قوم میں پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اس امت کی زبان میں ہی اللہ کا کلام نازل کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی، ہبریو، اللہ نے اسی زبان میں تورات نازل کی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی زبان تھی تو اللہ نے اسی عبرانی زبان میں انجیل نازل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل فلسطین کی زبان آرامی تھی تو انجیل کی زبان آرامی ہے، اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصل زبانوں میں دستیاب نہیں ہیں، لیکن محققین کے نزدیک ان کی اصل زبانیں یہی تھیں کہ تورات اور زبور عبرانی میں نازل ہوئی کیونکہ اس قوم کی زبان عبرانی تھی۔ انجیل جس وقت آئی تو بنی اسرائیل فلسطین میں تھے، اس علاقے میں آباد تھے اور یہاں کی زبان اس وقت آرامی تھی۔ بعض لوگ سریانی بتاتے ہیں لیکن سریانی آرامی ہی کی ایک شاخ ہے، تو اللہ نے انجیل آرامی زبان میں نازل کی۔ باقی جو پیغمبر جہاں جس قوم میں آیا اس کی جو زبان تھی اللہ نے اسی زبان میں کتاب نازل کی۔ مقصد یہی تھا کہ قوم سمجھ سکے کہ ہماری طرف اللہ کا پیغام کیا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہونا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، آپ کی قوم کی زبان عربی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب عربی زبان اپنی فصاحت بلاغت میں انتہا پہ تھی۔ عربی اور دیگر زبانوں میں بڑے امتیازی فرق ہیں، عربی خاص شان رکھتی ہے۔ عربی میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑا مفہوم مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ باقی زبانوں میں حشو و زوائد ہوتے ہیں، زائد الفاظ ہوتے ہیں، عربی زبان زوائد سے پاک ہے۔ اس کے ہر حرف کا اپنا ایک معنی ہے، با کا اپنا معنی ہے، تا کا اپنا معنی ہے، جیسے یہاں والکتاب المبین ہے، وہ حرف ہے لیکن یہ حرف بے معنی نہیں ہے، یہ قسم کا معنی دیتا ہے، یہ قسمیہ ہے۔ یعنی آپ اردو میں کہیں میں قسم کھاتا ہوں اور عربی واو زبر وا سے یہ پورا مفہوم ادا کر دیتے ہیں، تو والکتاب المبین کا مطلب میں قسم کھاتا ہوں کتاب مبین کی۔ اب اردو میں اتنا لمبا جملہ ہے، عربی میں انگریزی میں بھی اسی طرح، اور عربی میں والکتاب المبین، تو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت کا عروج تھا، اللہ نے اس زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا اور ایسی فصاحت کے ساتھ نازل کیا کہ بڑے بڑے فصیح شاعر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کریم چیلنج پر چیلنج دیتا رہا کہ اچھا تم اس کو انسانی کتاب سمجھتے ہو تو بڑے 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 فصیح بنے پھرتے ہو، تو اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ پوری کتاب کی مثل نہیں بنا سکتے، کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ، کوئی آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ قرآن چیلنج پر چیلنج دیتا رہا، تمام شاعر
بڑے بڑے فصیح لوگ یہ قرآن کریم کی مثل ایک لفظ نہ لا سکے۔ جس نے کوشش کی اس کے اپنے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تم کیا واہیات بک رہے ہو۔ مسیلمہ کذاب نے کوشش کی تھی، وہ جھوٹا نبی تھا اور اچھے خاصے لوگ اس کے پیچھے تھے، قومیت کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ۔ اس نے قرآن کریم کی مثل کچھ چیزیں لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، تو اپنے ہی لوگوں نے اس کو کہا کہ کہاں قرآن کریم کی زبان اور کہاں یہ تمہارے واہیات جملے، اپنے ہی لوگوں نے ہی اس کا مذاق اڑایا۔ تو قرآن کریم کی مثل کوئی نہ لا سکا، اس کی عربی ایسی فصیح ہے اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معجز کلام بنا، یعنی انسان اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ یہ ایسی باروب کلام ہے، اللہ جل جلالہ نے اس میں ایک روب رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اس کے اولین مخاطب عرب تھے تو اللہ نے اسے عربی میں نازل کی۔ اب آگے امت چونکہ عالمگیر امت ہے، اہل عجم کے لیے بھی یہی کتاب ہے، تو اہل عجم کی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے اتنی عربی سمجھیں کہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب۔ ام الکتاب لوح محفوظ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اصل کتاب جس میں تمام کتابیں محفوظ ہیں اور وہاں سے پھر اللہ انبیاء پہ نازل کرتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ نے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک وقفے سے حالات کے مطابق حضرت جبریل لے کے آتے رہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظیمت، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمارے پاس بڑی عظمت رکھتا ہے، لدینا لعلی حکیم، یعنی ہمارے ہاں یہ اونچے درجے کی کتاب ہے، لعلی اونچے درجے کے ہے، حکیم حکمت بھری ہے۔ قرآن کریم کی عالم بالا میں بھی اس کی عظمت ہے اور نیچے بھی عالم سافل میں بھی اس کی عظمت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ بغیر وضو کی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کے اپنے مخصوص آداب ہیں، ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم ذکر کو یعنی نصیحت کو تم پر سے منہ موڑ کے ہٹا لیں، اس بنیاد پر ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم اسراف کرنے والے، حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ یعنی اہل عرب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری بغاوت حد سے بڑی ہوئی، تمہاری نافرمانی حد سے بڑی ہوئی، اس سے بڑھ کے بغاوت کیا ہوگی کہ اللہ کے حبیب کو اپنے بیچ میں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور سے بڑھ کر کیا معجزہ تھا، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے بڑھ کر کیا معجزہ تھا۔ یہ تمام معجزات دیکھ کر بھی ایمان کی توفیق نہیں ہے، بغاوت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس سے بڑا جرم کیا ہے۔ لیکن ان جرائم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کا نزول روک دیں گے، یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم جرم پر جرم کرتے جائیں گے تو قرآن کا نزول رک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم جرم کرتے جاؤ، ہم تمہیں نصیحت کرتے جائیں، اللہ کی جانب سے خیرخواہی ہوگی، رسول کی جانب سے خیرخواہی ہوگی، مسلمان داعیوں کی جانب سے خیرخواہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی کی بغاوت اور نافرمانی کو دیکھ کر اس کو نصیحت کرنے سے رکا نہیں جاتا۔ انسان کا کام ہے، داعی کا کام ہے نصیحت کرنا، دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب ہم نے لینا ہے، تو ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری پہنچانے کی لگا رکھی، دل بدلنے کے نہیں، نتائج کے نہیں۔ یعنی آپ کسی کو بتا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدل جائے، تو نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارے ہاتھ میں پہنچانا ہے، ہم نے وہ کرتے رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اسے نصیحت سے روکا نہیں جاتا۔
جیسے والد اپنے بیٹے سے بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے اس کی نافرمانی کو دیکھ کر، تو پھر یہ آیت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے نصیحت کو نہیں روکتا، اور یہی سنت اللہ کی بندوں کے لیے بھی پسندیدہ ہے کہ بندہ بھی کسی کی نافرمانی اور کسی کی بغاوت کو دیکھ کر نصیحت نہ روکے، نصیحت کرتا رہے۔ البتہ نصیحت کا اسلوب سیکھے کہ نصیحت کا اسلوب کیا ہے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نصیحت باقاعدہ ایک فن ہے، ایک سائنس ہے۔ نصیحت یہ نہیں کہ آپ اپنے اندر کا غبار دوسرے کو دیکھ کے اتار دیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ نصیحت کا طریقہ نہیں ہے۔ نصیحت کا اسلوب سمجھنے کے لیے آپ قرآن کریم کو دیکھیں نا، قرآن کریم اول سے لے کے آخر تک نصیحت ہے۔ اس میں اللہ کا اسلوب کیا ہے؟ اللہ حکم بھی دیتا ہے کہ یہ کرو، اللہ منع بھی کرتا ہے یہ نہ کرو، اللہ کہانی بھی سناتا ہے۔ گزشتہ اقوام کی کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ قرآن تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹری کی کتاب تو نہیں ہے۔ کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ انسان کا مزاج ہے، اس کی نفسیات ہیں کہ وہ کہانی سن کے سبق حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو گزشتہ اقوام کی کہانی سناتا ہے نصیحت کے لیے کہ اچھا اگر تم حکم سے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، یہ لمبی کہانی سنو اور اس سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لو کہ وہ قوم تھی، یہ گناہ تھا اور اس گناہ کی وجہ سے وہ برباد ہوئے۔ اب اللہ نے کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی سے رک جاؤ تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ نہ کرو، لیکن اللہ نے پوری قوم کی کہانی سنائی کہ دیکھو وہ ایک قوم گزری ہے، ہم جنس پرستی کا شکار تھی، یہ ان کا علاج ہوا، اب اگر تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو یہ علاج ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ پھر اسی بھی ہی اکتفا نہیں فرمایا، پوری ایک قوم کی داستان سنائی کہ دیکھو ایک قوم گزری ہے، قوم شعیب، وہ یہ کام کرتی تھی، تم بھی کرو گے تو تمہارا بھی یہ حال ہوگا۔ تو بہرحال نصیحت کا اسلوب ایک کہانی بھی ہے۔ قرآن کریم کہیں تمثیل بتاتا ہے، امثال ذکر کرتا ہے، مثالیں بتاتا ہے، تمثیلات ذکر کرتا ہے، اور یہی اسالیب آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں حکم فرماتے ہیں، کہیں منع فرماتے ہیں، کہیں آپ بنی اسرائیل کے گزشتہ اقوام کے واقعات امت کو سناتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ امت راہ راست پر آ جائے، چاہے حکم کے ذریعے ہو، چاہے نہیں کے ذریعے ہو، چاہے مثال سن کر ہو، چاہے تمثیل سن کر ہو، چاہے کہانی سن کر ہو۔ یہ نصیحت کے اسالیب ہیں۔ یہی اسالیب داعی کو بھی اپنانے پڑتے ہیں، والد کو بھی اپنانے پڑتے ہیں، استاذ کو بھی اپنانے پڑتے ہیں۔ آج بطور والد اگر مجھے اور آپ کو شکایت ہے کہ اولاد نہیں مانتی، نصیحت نہیں مانتی، تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں کہ کیا ہم نے نصیحت کا اسلوب سمجھا ہے کہ نصیحت کہتے کس کو ہیں۔ ہمارا عمومی چال چلن کیا ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں گھر میں، کچھ دیکھتے ہیں ناگوار چیز، غصے میں آتے ہیں اور غصے کی وجہ سے بس اپنے اندر کا ابال اتار دیتے ہیں بیوی بچوں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تو دعوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہم بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، چاہے میں ہوں یا چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال نصیحت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس پہ عمل بڑا مشکل ہے۔ گھر میں ناگواری دیکھ کر اس پر صبر کرنا، بعد میں مصلحت کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے تدبیر کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا آسان کام ہے کہ بس غصے کا اظہار کر دو، دو چار چماٹے لگا دو اور اللہ اللہ خیر چلو۔ وہ انسان کے اپنے غصے کی تسکین ہوتی ہے، اپنے سفلی جذبات کی تسکین ہوتی ہے، اگلے کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری نصیحتوں میں اس لیے فائدہ نہیں ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، چھوٹے بات نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے اندر منوانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم بس ایک ہی کام جانتے ہیں کہ باہر کا تمام تر غصہ آ کے گھر میں اتار دیں، اور پھر گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقیات مار پیٹ سے نہیں سکھائی جاتی، مار پیٹ سے بچہ ڈر تو جائے گا، اخلاق نہیں سیکھے گا۔ تو بہرحال نصیحت باقاعدہ ایک فن ہے، اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم کا انداز دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس اسلوب کے مطابق آپ نصیحت کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ضرور ہوگا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِ مِن نَبِيٍّ، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی
تعلیمات کو سنجیدہ انداز سے نہیں لیتی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ نافرمان اقوام کا یہی وتیرہ رہا ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہر نافرمان قوم کی یہی نفسیات رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو نافرمانی کی انتہا پر پہنچے ہوتے ہیں وہ دین کا، دینی احکامات کا، دینی حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، خود تو عمل نہیں کرتے، جو عمل کرنا چاہے اس کا مذاق اڑا اڑا کے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ نافرمان اقوام کی شروع سے ہی نفسیات چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس یا تو پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس ڈراوا ہوتا ہے، یا پھر دھمکی ہوتی ہے، یا پھر استہزاء ہوتا ہے، جگتیں ہوتی ہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فَأَهْلَكْنَا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کن کو؟ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان سے کہیں زیادہ زوراور تھے۔ یعنی قوم عاد کے لوگ اہل مکہ سے کہیں طاقتور تھے، قوم سمود کے لوگ ان اہل مکہ سے کہیں طاقتور تھے۔ تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عاد اور سمود کے لوگ کہیں دور کے تو نہیں ہیں نا، یہ عرب تھے، شمالی اور جنوبی عرب میں آباد تھے۔ قوم سمود کے جو مساکن تھے، ان کے علاقے تھے، وہ قریش کے راستے میں تھے۔ جب قریش شام اور روم جایا کرتے تھے تو قوم سمود کے مساکن سے گزرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران یہاں سے گزرے تھے۔ تبوک شام کی سرحد پہ تھا، روم کی سرحد پہ تھا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تم سے کہیں طاقتور تھا، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا تو تم کس کھیت کی مولی۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر جو لوگ ان سے کہیں زیادہ زوراور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دی۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے، العزیز جو اقتدار کے بھی مالک ہے، العلیم جو علم کی بھی مالک ہے۔ دنیا میں اللہ جل جلالہ کی 4 صفات ہیں، یعنی توحید کے 4 درجات ہیں۔ توحید کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ خالق اللہ ہے، یعنی صفت خلق اسی کے لیے ہے، اور عموماً کائنات کے تقریباً تمام انسان اس درجے کی توحید کو مانتے ہیں، سوائے ان بدقسمت دہریوں کے جو آج کل ہمارے زمانے میں ہیں، ملحدین، جو صفت خلق کو بھی نہیں مانتے۔ اہل مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، یعنی خلق کی حد تک توحید کے وہ بھی قائل تھے کہ اللہ نے ہی یہ دنیا پیدا کی۔ توحید کا اگلا مرحلہ ہے تدبیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اب آگے اس کا انتظام بھی چلا رہا ہے، تدبیر بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، یہاں آ کے لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگلا مرحلہ عبادت ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ادھر بھی اہل مکہ پھر شرک کرتے تھے۔ یعنی تدبیر اور عبادت، ان 2 مراحل میں وہ غلطی کا شکار تھے، وہ شرک کرتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ کائنات تو ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کی ہے، بتوں کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن اب آگے چلانے میں یہ بت اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، یہ آگے کائنات کو چلا رہے ہیں اور ہمارے معاملات حل کرتے ہیں، ہم انہی کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو تدبیر اور عبادت میں وہ شرک کا شکار تھے۔ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی جو صفت خلق ہے اس کو اہل مکہ مانتے تھے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی، کس نے پیدا کی، یہ کائنات کس نے تخلیق کی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ العزیز العلیم جو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ یہ پیچھے سورہ نور میں تفصیل سے آپ پڑھ کر آئیں کہ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کی، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ تو پھر ان سے کہو کہ پھر کہاں بہہ کے جا رہے ہو، جب کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالق تو وہ ہے، تو جو خالق ہوتا ہے عبادت اسی کی جاتی ہے، یا جو مخلوق ہے بت اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف اسالیب سے اللہ توحید کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ اب یہ بھی وہی اسلوب کی بات آ گئی نا، یہ تو کہہ دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ مختلف اسالیب سے سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو جگایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، یہ اس کے دلائل ہیں۔ اب آگے انسان پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اظہار، الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے،
اس کے اندر تو حرارت ہے، آگ بھری ہوئی ہے، اور اس کے سطح کو اللہ نے انسان کے لیے رہنے کے قابل بنایا ہوا۔ پہلے تو تمام کائنات آگ کا گولا تھا، یہ زمین سورج ہی سے الگ ہوئی ہے، سورج آگ کا گولا ہے، اور زمین کو اس سے الگ کر کے اللہ نے اس کی سطح کو ٹھنڈا بنا دی تاکہ انسان اس پہ رہ سکے، اور اس کے اندر آج بھی وہی آگ ہے، یہ جگہ جگہ لاوے ابلتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کی جو حرارت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان نے اللہ کے دیے ہوئے علم کو استعمال کر کے چند میل ہی زمین کے اندر کوئی کھدائی کی ہوگی اور دریافت کی ہوگی، مشاہدہ کیا ہوگا۔ زمین کی تو بہت ساری گہرائیاں ہیں جو انسان کی پہنچ سے آج بھی بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے کہ اور چھوڑو، یہ زمین ہی کو دیکھ لو نا کہ اللہ نے کس طریقے سے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور تم اس پہ آرام سے رہتے ہو۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی حرکت پیدا نہیں کی کہ یہ تمہارے لیے ناقابل رہائش ہو، حالانکہ یہ تو خلا میں معلق ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ سکون سے رہتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو یاد دلانے کے لیے اللہ اس میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میری ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے، لیکن قدرتی آفات کا روکنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ زلزلہ، سیلاب، دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی آج تک اس کو روک پائی ہے؟ حفاظت انسان کرتا ہے، وسائل اختیار کرتا ہے، کم یا زیادہ احتیاطی تدابیر بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ زلزلہ انسان روک دے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ یہ زمین اس حوالے سے اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ جو اہل ذوق ہیں وہ اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ بعض اہل ذوق کو اللہ تعالیٰ پھر بہت انتہا درجے کی معرفت عطا کرتا ہے۔ بشر حافی رحمہ اللہ یہ بڑے معروف صوفی بزرگ گزرے ہیں، کسی زمانے میں یہ شراب و کباب کا شکار تھے، بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ حافی ان کو اس لیے کہتے ہیں یہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا کہ یہ زمین ہم نے بچھائی ہے، تو میں نے جوتا پہننا چھوڑ دیا کہ جو زمین اللہ نے بچھائی ہے میں اس پہ جوتا کیسے پہنوں۔ یہ ان کا ذوق تھا، اللہ کے ساتھ ان کی محبت تھی، ان کی معرفت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ یہ کوئی شرعی حکم ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ مختلف اہل ذوق کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، ان کی محبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا سلیقہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے۔ زمین کو ہم کسی کام کا نہیں سمجھتے نا، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین اگر رہنے کے قابل نہ ہو تو انسان کہاں جائے گا؟ لیکن ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم تو ادھر ادھر کی چیزوں میں ہی دماغ کھپاتے ہیں، اللہ کے لیے تو ہم نے نہ کبھی سوچا نہ سوچنے کی عادت ڈالی۔ تو یہ دین کی تعلیمات ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں، اور وہ نعمتیں جنہیں عام آدمی کسی کام کا نہیں سمجھتا وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی تو تم کسی کام کے نہ ہوتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ اب یہ ایک دوسری نعمت ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ہم راستوں میں چلتے ہیں تو مختلف نشانات کے ذریعے چلتے ہیں۔ آپ یہاں مسجد سے نکلیں گے گھر جائیں گے تو آپ باہر نکلیں گے چوک سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہاں سے ادھر جانا ہے، آگے کوئی گلی آئے گی، کوئی دکان آئے گی، کوئی نشان آئے گا، اس سے آپ سمجھیں گے میں نے ادھر جانا ہے۔ اگر یہ نشانات نہ ہوتے، یہ بالکل ایک صحرا ہوتا تو کوئی آدمی اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا، اور اگر منزل متعین کرنے کی کوئی علامت بھی نہ ہوتی، یعنی جدید علامت جو بھی ہے، تو اللہ نے یہ جو علامات بنائی ہیں، یہ راستے بنائے ہیں، انسان کو راستے سمجھنے کا جو سلیقہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن انسان اس پہ غور نہیں کرتا نا۔ تو یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ غور کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور یہی عادت انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے جب انسان غور و فکر کرنے کا عادی بنتا ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا۔
یہ پانی اللہ ایک خاص اندازے سے اتارتا ہے تاکہ انسانوں کے لیے فائدہ ہو۔ اگر یہ بغیر اندازے سے اترے، یعنی اللہ کی طرف سے اگر لوگوں کی ضرورت سے زیادہ پانی آ جائے، جیسے سیلاب آ جاتا ہے یا آج کل جو کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری ضرورت کے مطابق وقفے وقفے سے بارش نازل کرتے ہیں۔ بادل اچانک سے نہیں گرتا بلکہ قطرہ قطرہ کر کے پانی اترتا ہے۔ اگر یہ من و ٹن وزنی بادل اچانک سے لوگوں پہ گر جائے تو لوگوں کا کیا بنے؟ تو یہی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو وہ پانی نازل کرتا ہے تمہاری ضرورت کے مطابق، تو فائدہ اٹھاتے ہو۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی۔ یعنی ایک زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ اب عقیدہ آخرت سمجھایا جا رہا ہے بارش کے ذریعے، کہ جو اللہ پانی برسا کر مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے تو وہ اللہ تمہیں قبر سے اٹھا کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، تمہیں اس کی قدرت پر شک کیوں ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے۔ کائنات میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، انسانوں میں جوڑے ہیں، مرد عورت ہے، جانوروں میں جوڑے ہیں، درختوں میں جوڑے ہیں، پرندوں میں جوڑے ہیں، ہر جگہ آپ کو نر مادہ ملے گا، یہ انرجی ہے، یہاں آپ کو جوڑے نظر آئیں گے۔ نیکی کے مقابلے میں بدی ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے، تو ہر جگہ اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، چاہے انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو جوڑوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پیدا کی انسان کی سہولت کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پہ تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اور پھر تم اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سواری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دو قسم کی سواریاں ہیں، ایک سواری وہ ہے جس کے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسے اونٹ ہے، خچر ہے، یہ گھوڑا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری سواری وہ ہے جس میں انسان کا بھی عمل دخل ہے اللہ کے حکم سے، جیسے کشتیاں تھیں اس زمانے میں، آج کل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، جدید سے جدید آلات ہیں سواری کے، دونوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے بنائے۔ کشتی سے مراد وہ سواری جس کے بنانے میں انسان کا بھی عمل دخل ہے۔ اب کشتی سے لے کر آج کل کے جدید ترین جنگی طیارے کو آپ لے لیں، سب اس میں آ جاتے ہیں کہ اس میں انسان کا بھی عمل دخل ہے، کہ اللہ کے دی ہوئی ذہانت کو بروئے کار اللہ کے انسان کشتی بھی بناتا ہے، جہاز بھی بناتا ہے، گاڑیاں بھی بناتا ہے۔ اور والانعام، چوپائے، یہ وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کوئی کردار نہیں، اللہ نے پیدا کی۔ اب آگے اللہ انسان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو سواری چاہے وہ ہو جو تم نے پیدا نہیں کی، یا چاہے وہ ہو جو جس کے بنانے میں تمہارا بھی عمل دخل، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لہٰذا جب تم سواری پر بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، آخرت کو بھی یاد کرو، کہ جیسے یہ تمہارا سفر عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، اسی طرح تمہاری یہ زندگی کا سفر عارضی ہے، ایک دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو سواری اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اسے انسان کے قابو میں دے دی۔ دیکھیں مطلب اونٹ ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن اللہ نے انسان کے قابو میں دیا ہے، انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے۔ انسان کا بچہ چھوٹا اس کی نکیل تھامتا ہے، اور اونٹ کیا، اونٹوں کی پوری قطار اس کے پیچھے چلتی جاتی ہے۔ اسی طرح دیو ہیکل ٹرک ہے، یہ بڑے بڑے جہاز ہیں، انسان اڑاتا پھرتا ہے، دوڑاتا پھرتا ہے۔ تو حالانکہ اگر دھکا لگائے تو انسان کیا کر سکتا ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی دی ہوئی ذہانت کو، عقل کو بروئے کار لا کے اسے دوڑاتا بھی ہے، اڑاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس لیے انسان کو سکھایا گیا کہ جب ان کے اوپر بیٹھو تو کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس سواری کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تم اپنے اشاروں پہ اس کو گھماتے ہو، دوڑاتے ہو، لے جاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ اللہ کو یاد کرو، اور اس سفر کو بھی یاد کرو جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ سفر تو ختم ہو جائے گا،
اور آخرت کا جو سفر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علی بن ربیہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا ان کے زمانے خلافت میں۔ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہ سواری پر بیٹھنے لگے تو جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھی، اور پھر جب سواری پر بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ، جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اور پھر اس کے بعد ہنس پڑے۔ تو علی بن ربیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا امیر المومنین آپ ہنسے ہیں، ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں قدم مبارک رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر جب آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر یہ دعا پڑھی کہ سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس کے بعد ہنس پڑے۔ اور پھر مجھے دیکھ کے ارشاد فرمانے لگے کہ جب بندہ مومن یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے ہنس دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ ہی سے مغفرت مانگتا ہے۔ تو ایک بندہ جب یہ پڑھتا ہے سواری پر سوار ہو کر تو اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو سنت آپ کے سامنے آئی کہ یہ سواری پر بیٹھنے کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ سواری کے پائیدان پر قدم رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب آگے جا کر آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھ لیں سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ میری مغفرت فرمائی۔ اب اس میں نعمت کا اظہار بھی ہے، نعمت پر شکرانہ بھی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار اور مغفرت کی درخواست بھی ہے، اور دعا ایسی ہے کہ جس میں آخرت کی یاد بھی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو آدمی سفر کے شروع میں تصور کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے، اسے استحضار ہو کہ میں نے آخرت میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو مجھے بتائیے وہ سفر کے دوران معصیت کر سکتا ہے؟ وہ گناہ کے لیے وہ سفر کر سکتا ہے؟ وہ سفر کے دوران بے اعتدالی کر سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے نوجوان ٹھٹے اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تصور کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اور آخرت ہمارے پیش نظر ہو تو انسان کا سفر اللہ کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ دعا بھی پڑھ لے کہ جب سفر شروع ہو جائے کہ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، یا اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے، اس کی جو دوری ہے وہ ہمارے لیے آپ مختصر کر دیجیے، یعنی اس کی مشقت کو کم کر دیجیے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ آپ سفر میں بھی آپ ہی ساتھ ہیں، والخلیفۃ فی الاہل، اور اہل و عیال کی نگہبانی بھی آپ کی ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں ہیں سفر کی، ایک سواری پر بیٹھنے کی اور ایک بعد میں سفر کی دعا۔ جب سفر آدمی شروع کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سفر کے مختلف صعوبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا تو سبھی پڑھتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن آج اس میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ استحضار کے ساتھ پڑھیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کو استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کام نہ کریں جیسے آج کل بس سروسز میں ہوتا ہے کہ وہ خاتون یہ دعا پڑھتی ہے کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے بعد سارے گانے لگا لیتے ہیں، فلم لگا لیتے ہیں کہ بھائی کس نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، نہ کسی کو یاد ہوتا ہے نہ کسی کا استحضار ہوتا ہے۔ اگر استحضار کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں تو سفر کے ہر لمحے کو انسان موت ہی سمجھتا ہے۔ سفر تو 1 سیکنڈ کے اندر حالات بدلتے ہیں، کہیں سے کچھ انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو سفر کے دوران خاص طور ویسے تو زندگی کے ہر لمحے میں ہی محتاط ہونا چاہیے، لیکن سفر میں ذرا زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔
ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح یہود اور عیسائیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ اب یہاں اس عقیدے کا رد شروع ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو بیٹا تو انسان کا جز ہوتا ہے، انسان کا بیٹا اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے، اللہ کا تو کوئی جز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اجزاء سے پاک ہے، انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے لیے بیٹے کا تصور مت رکھو، بیٹی کا تصور مت رکھو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ قریب ہے کہ اس کے وزن سے زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے جو بندہ اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ خدا نے بیٹا بنا۔ تو چونکہ وہ کہا کرتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو یہاں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹی تو باپ کا جز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جز نہیں ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو ذرا تم خود سوچو کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کی ہوئی ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، جیسے آگے یہاں ذکر بھی ہو رہا ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ تو منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیا اس کو میں مٹی میں دبا دوں یا پھر اس عار کو لے کے میں ساری زندگی جیتا رہوں۔ تو بیٹیوں کو تو وہ سخت ناپسند کرتے تھے، اور بعض ایسے قبائل بھی تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ کچھ قبائل ایسے تھے، سارے عربوں میں یہ رواج نہیں تھا، بعض قبائل ایسے تھے، ان میں کچھ شقی القلب لوگ تھے جو بیٹیوں کو سرے سے زندہ درگور کرتے تھے۔ دیگر قبائل والے اگر زندہ درگور نہ بھی کرتے، ناپسند کیا کرتے تھے عمومی طور پر۔ بسا اوقات اگر کسی کو پتہ چلتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ منہ چھپا کے بیٹھ جاتا، گھر میں بیٹھ جاتا۔ کوئی ایسا ہوتا جو گھر بھی نہ جاتا، کہیں منہ چھپا کے چھپ جاتا۔ ابو حمزہ نام کا ایک آدمی تھا، تو اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ چھپ گیا کہیں پڑوسیوں کے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی غمزدہ تھی خاوند کے نہ آنے پہ، اس نے اشعار کہے کہ ما لی ابی حمزہ لا تأتینا، کہ کیا ہوا ابو حمزہ کو ہمارے گھر نہیں آتا۔ یبیت فی البیت التی تلینا، وہ اس گھر میں رہتا ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے گھر نہیں، اپنے گھر نہیں آتا، پڑوسی کے گھر میں رہتا ہے۔ غضبان اللہ نلد البنینا، وہ ہم پر غصہ ہے، بیوی پر غصہ ہے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں جنتی۔ تاللہ ما ذالک بایدینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بیٹے جننا ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ نحن کزرع لما قد زرعوا فینا، ہم تو کھیتی کی طرح ہیں، جس طرح بیج ڈالا جائے گا ویسے ہم کھیتی اگے گی۔ یعنی اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ ان اشعار پہ اگر غور کیا جائے، اس خاتون نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی، اس میں ماں کا کیا قصور ہے، عورت کا کیا قصور ہے؟ مرد عورت ہی کو کیوں ذمہ دار قرار دیتا ہے؟ آج بھی لوگ اس طرح ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے دوسری شادی کرتے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ دوسری شادی سے کیا ہوگا، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ ویسے دوسری شادی کرنی ہے تو کرو، 4 کر لو، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن ایک عورت کو الزام دے کر، اس کو قصوروار قرار دے کر دوسری شادی کرنا، یہ تو عجیب و غریب طریقہ ہے، زمانے جاہلیت کے عربوں کا طریقہ تھا، جب انسان کو شعور ہی نہیں تھا۔ تو اس عورت نے یہی کہا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم بچے جنیں، یہ تو کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس میں سے پیدا کرتا ہے۔ تو عربوں کا یہ عام معمول تھا کہ وہ بیٹیوں سے خوفزدہ رہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر پیدا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ادھر تم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور ادھر تم خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ بڑی عجیب تقسیم ہے تمہاری کہ بیٹے تو تمہارے ہوگے اور بیٹیاں جو تمہارے ماحول میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی وہ خدا کی ہوگی۔ اب یہاں پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ خاتون جو ہے، بچی جو ہے، اس کی پرورش زیور میں ہوتی ہے، یعنی وہ زیورات پہنتی ہے حسن و جمال کے لیے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس کا نروس سسٹم کمزور رکھا ہے اللہ نے، تو عورت بسا اوقات دباؤ میں بات واضح نہیں کر پاتی۔ مرد اور عورت کی تخلیق میں اللہ نے فرق رکھی ہے نا، فرق رکھا ہوا ہے۔ مرد جو ہے وہ ذرا اللہ نے اسے توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، وہ دباؤ برداشت کرتا ہے، سخت حالات میں بھی اچھی بات کہہ سکتا ہے اور مشقت برداشت کر لیتا ہے۔
عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی، اس کی جگہ اور صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے اسی لیے زیور پہننے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے مزاج میں زیور کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور سیدنا زید بن حارثہ کو آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، ان کی اولاد سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید کو چوٹ لگی، خون بہہ رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان سے بڑی محبت تھی، آپ کو بڑا لاڈ تھا ان سے، تو آپ ان کے زخم سے خون صاف کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتی تو ہم اس کو زیور پہناتے، ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، یعنی ان کو تسلی دے رہے تھے، بہلا رہے تھے۔ تو خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں زیور کی طرف ایک پسندیدگی رکھی ہے، رجحان رکھا ہے، اور اللہ نے ان کو اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ سونا خاتون کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی اللہ نے خواتین کو استثنائی احکامات دیے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو، جو لڑکی زیورات میں ہی پلی بڑھتی ہے، اور اس کا جو اللہ نے اس کی تخلیق میں کچھ ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ سخت حالات میں بات نہیں کر پاتی، اور اہل عرب ویسی ہی لڑکیوں سے، بیٹیوں سے دور بھاگتے ہیں، تو اپنے لیے تو تم بیٹی کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹی کو پسند کرتے ہو، تمہارا عجیب طریقہ ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کا یا بچیوں کا کوئی نقص یا کوئی عیب بیان کیا جائے، یہ ان کے تصور کے مطابق انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اب یہ گویا اسی کی پہلی دلیل تو اللہ نے یہ دی کہ تم اللہ کے لیے بیٹی بناتے ہو تو اللہ کا تو کوئی جز نہیں ہے، اور دوسری دلیل ان کے تصور کے مطابق ہے کہ اپنے لیے ناپسند تو اللہ کے لیے کیوں پسند؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں، واصفاکم بالبنین، اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، یعنی بیٹی جو اس نے اللہ کی طرف منسوب کی ہے، جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ او من ینشأ فی الحلیہ، اور کیا جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی، تو تم اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یعنی اپنے تصور کے مطابق تم اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مضمون سے ہٹا کر پھر یہ کہا جائے کہ جی اسلام تو عورتوں کو کم کر کے پیش کرتا ہے یا پھر بچیوں کا نقص بیان کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ احادیث بھی دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی، بیٹی کو رحمت قرار دیا، تو بیٹیوں کی تو عظمت قرآن کریم نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تعلق سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھا، اس کی کوئی مثال ہے دنیا میں پہلے یا بعد میں؟ تو بہرحال بیٹیوں کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ اس وجہ سے ہر آیت کو، ہر حدیث کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھ کر پھر سمجھنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتوں کو وہ بیٹیاں کہتے تھے، تو یہاں تیسری دلیل ہے کہ اچھا تم مؤنث کہتے ہو ان کو کہ فرشتے بیٹی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ مؤنث ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا؟ یا تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ مؤنث ہے؟ یعنی تم کس بنیاد پر فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی، یعنی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے مؤنث ہیں، اس پہ ان سے باز پرس ہونے کی دلیل دینی پڑی۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر خدا رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہے۔
یہ مشرکین کی ایک بڑی دلیل تھی، اپنے طور پر وہ دلیل سمجھتے تھے کہ اچھا ہم نے نافرمانی کی ہے نا، تو خدا رحمان تو مطلق قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہمیں نافرمانی نہ کرنے دیتا، ہم نے نافرمانی کی تو اس کی مرضی سے کی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مشیت سے ہونے والا ہر عمل اللہ کی رضا کا عمل نہیں۔ ایک چور چوری کر رہا ہے، اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے نا۔ کائنات میں تو کوئی پتا اللہ کی مشیت کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا۔ چور چوری کر رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، اللہ کی مشیت ہے اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے۔ تو مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ وہ کفر کرتے تھے، اللہ کی مشیت سے کرتے تھے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں تھی۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ عمل کریں جو اللہ کی رضا والا ہو، اور اپنی اس ذمہ داری میں وہ فیل ہو گئے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلی، بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی، فہم بہ مستمسکون، جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے یا پھر نقلی ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے نقل کیا ہوگا۔ تو کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے؟ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ بل قالوا، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، نہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آباء و اجداد کی اتباع کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آباء و اجداد درست راستے پہ ہوں۔ درست راستے پہ ہوں تو ان کی اتباع اصلاح کا کام، غلط راستے پہ ہوں تو ان سے برات کا اعلان کرنا یہ لازم ہے۔ تو مشرکین کی آباء و اجداد تو بت پرستی کا شکار تھے، غلط راستے پہ تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا یعنی پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبروں کی نافرمانی عموماً دولت مندوں نے کی ہے، سرداروں نے کی ہے، نواب وڈیروں نے کی ہے، اور پیغمبروں کی اطاعت عموماً غریب لوگوں نے کی ہے۔ اس کا استثناء بھی ہے، اسلام کے اولین جو پیروکار تھے ان میں سرمایہ دار بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، زبیر بن عوام، طلحہ، یہ سب بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی السابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن بہرحال عمومی طور پر غریب غربا حق کا ساتھ دیتے، اور عموماً سرمایہ دار دین کی دعوت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ مختلف غلط طریقوں سے سرمایہ کمانے کا عادی ہوتا ہے اور دین اس کا رد کرتا ہے۔ تو پھر اگر وہ دین کے پیچھے چلے گا تو اس کو بہت سارے غلط طریقے چھوڑنے پڑیں گے، سرمایہ چھوڑنا پڑے گا، اور اس طرح وہ کر نہیں سکتا تو دین کا انکار کرتا ہے۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی، یعنی اگر ہدایت کی بات میرے پاس ہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہیں ہے، تو کیا تم پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ آپ جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، یعنی غلط پیروی کریں گے۔ فانتقمنا منہم، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جو آباء و اجداد کے پیچھے اندھا دھند چلے گا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ حق پر ہے بھی یا نہیں ہے، تو ان کا انجام یہ ہو۔ اور اگر آباء و اجداد راہ راست پر ہوں تو آگے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ پھر ایسے آباء و اجداد ہوں، پھر تو ان کے پیچھے چلنا ہی عین ہدایت ہے۔